23 نومبر کو انشاءاللہ الہ آباد کی سرزمین میں مرکز ابو القاسم کے اندر ایک عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس کے اندر حضرت مولانا طارق محمود شہزادی صاحب، نعیم الرحمان شہپوری صاحب، مولانا منظور احمد صاحب، بلکہ مزید بہت زیادہ علماء کرام تشریف لے آ رہے تھے۔ تو آپ حباب سے گزارش ہے کہ 23 نومبر کو الہ آباد میں حاضری دیں۔ ہم نے بلا تاخیر دعوت خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے پاس آئے مہمان غازی خوش اعلان جن کی گفتگو ہے بڑی نفیس، آپ کے دلوں کو بہلانے والی آواز، کتاب سنت کی روشنی میں آپ کے ساتھ ہوں گے ہم کلام۔ میری مراد آپ کی دکان محترم جناب حضرت مولانا عصمت ربانی صاحب وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان کے آنے سے قبل زوردار نعرے سے ان کو خوش آمدید کہیے گا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! مسلک اہل حدیث، سیرت رحمت للعالمین، شان صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا عصمت ربانی صاحب۔ میں محترم جناب حضرت مولانا قاری عبدالمالک صاحب اپلیریاں انہاں تہ دل تو مشکوراں کافر شکلت الحمدللہ دو صاحب لے کے آئے۔ اسی طرح ہی محترم جناب حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب ججل تو کافر شکلت آئے مہماناں دا انتہائی مشکور ہاں۔ محترم جناب حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب حافظہ اللہ تلوٹی دو الحمدللہ وہ کافر شکلت آئے اور لاڈی میں میرے دوست احباب آئے، جتوں بھی سارے دوست احباب آئے ہو میں تہ دل تو مشکور ہاں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں کملا کو جا بد عملا میں کملا کو جا بد عملا اصب اکلا بے چج مولا میری آس امید وکیل بھی تو ہے تو یوں میری عدالت وچ جج مولا جے زر خندے میرے کول کدی ممی کعبے آندا بھج مولا ایک بار وکھا چا گھر اپنا ربانی دی رکھ لے لج مولا اللہ پاک دا بے حد احسان ہے کہ جس رب نے سانو امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار میرے تیرے دلان دی بہار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا کتنا پیارا نبی کتنا زبردست نبی کتنا عظیم و شان نبی زندہ چلنا بھی لاجواب پھرنا بھی لاجواب کھانا بھی لاجواب پہننا بھی لاجواب سیرت بھی لاجواب صورت بھی لاجواب کردار بھی لاجواب جہاد بھی لاجواب تلوار بھی لاجواب کتنا زبردست نبی جڑا شکل اندر اجمل عقل اندر اکمل خلق اندر افضل نطق اندر فیصل بہتر و برتر طاہر و اطہر اللہ اکبر حق کا نیارہ نبیوں کا دلارہ رشتوں کا پیارا دل کا سہارا آنکھوں کا تارا رتبہ احمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دوستو بھائیو اس اللہ دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے مینو کم علم و عمل حقیر و حقرنو توڑا کلان دا موقع دیتا ہے اللہ میرا آنا قبول ہوئے توڑا بیٹھنا قبول ہوئے اللہ سن سنا کے پھر عمل کرن دے توفیق عطا فرمائے اور میری خصوصی دعا ہے امام اعظم کانفرنس کروان والے واسطے جنہ محنتہ کوششاں کاوشاں کر کے اس پروگرام نو رکھیا کھانے پکائے پیار اور محبت کیتا علماء دینا اللہ انہ دی محبت نو قبول کر کے آخرت نو نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے اور انشاءاللہ
میرے تو بعد میری جماعت دے عظیم خطیب انشاءاللہ حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب دا بڑا خیال ماننا اصل مفصل اور مدلل خطاب ہوئے گا، سنو گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کرو ہم ماشاءاللہ جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہو، صحیح ہے، اللہ کو اکبر۔ تو میں انشاءاللہ بیان کرانگا کہ نبی علیہ السلام دی زبان کیسی زبان ہے، ہر بندے دی زبان ہے، اور زبان چو نکلن والی ہر گل ساڈے پوری ہوندی نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام دی زبان کیسی زبان ہے جن دی اللہ اتنی قدر کردہ ہے، میرا نبی جو کہہ دے وے اللہ انج فرما دیندہ ہے، میرے نبی دی عظمت ہے۔ او میں نبی علیہ السلام دیاں خبراں بیان کرانگا، حدیث دی اندروں بیان کرانگا، قرآن دے اندروں بیان کرانگا، خبراں تا بڑیاں بڑیاں سن دے ہو، آج دا کوئی وڈیرا بیان کر دے، اوہ ڈائجسٹ ناول اور سنڈے میگزین چھپ جاندے نے، آج دا کوئی وڈیرا بیان کرے جیو دا بیان بن جاندہ ہے، اوہ ٹیلی ویژن سے پٹیاں چل جاندیاں نے، لیکن میرے نبی دی کیا عظمت ہے، میرا نبی چلے قرآن بنے، اوہ بوے قرآن بنے، اوہ کھاوے قرآن بنے، میرا نبی بدر اندر جاوے قرآن بنے، اود اندر جاوے قرآن بنے، اوہ میرا نبی زلفاں کھولے قرآن بن جائے، منہ بولے قرآن بن جائے۔ میرے نبی دی زبان کیسی زبان ہے، وہ پیارے و توجہ کرے ہے، میرے نبی دا ایک جگری یار ہے جن دا نام پیارا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی، نبی علیہ السلام دے نال رہندا ہے، جیڑی گل نبی پاک کر دے عبداللہ نوٹ کر لیندا ہے۔ قریشی لوگاں اعتراض کیتا ہے، نبی پاک کدے پریشانی چوندے نے، کدے نبی پاک کس حال چوندے نے، ہر بات ہی لکھ لینا ہے، انہیں لکھنا چھڑ دیتا ہے۔ میرے نبی فرمایا، اوہ پیارے عبداللہ لکھدا کیوں نہیں ہے؟ آندھا سونیو، صحابہ نے اعتراض کیتا ہے، میرے نبی فرمایا سن پیارے عبداللہ، میں جس حال اندر بات کرا، میں غصے اندر بولا، میں پریشانی اندر بولا، محمد جدو بھی بولے گا سچ دے سوا کچھ نہیں بولے گا۔ سبحان، ذرا اچھی پر سبحان اللہ۔ اور میرے نبی دی زبان نو قرآن مجید نے بیان کیتا ہے کہ آندھا قرآن وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی دی زبان کیسی زبان ہے، جو بھی میرا نبی دی زبان اندروں نکلے ہے اللہ پاک نے سچ ثابت کر کے وکھا ہے، سچ ثابت کر کے۔ اب میں جلدی نہ بات چلاواں پیارے ہو، نبی علیہ السلام صحیح البخاری دے اندر بات، میرے نبی نے اپنی پیاری بیوی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میری تیری امی جان ہے کو رضی اللہ تعالیٰ، پیاری اماں جان نے فرمایا ہے میمونہ تینوں مکے چا موت نہیں آئے گی، کتھے موت نہیں آئے گی؟ ویسے تا ساری دنیا نو موت آ جائے گی، موت چھڑنا نہیں ہے، نہ ہی موت نے کسے نو چھڑے ہے، ہر کسی نو موت آ جائے گی، ایک منٹ بھی اگے پیچھے نہیں ہوئے گا، ہر جان نے موت دا دیکھا چکھنا ہی چکھنا ہے۔ ایک عربی شعر بولے، عربی شعر پتہ ہی کی آندہ ہے، الموت قد خن کل نفس شاربوها والقبر باب
کل نفس داخلوہا، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، ہر جان نے قبر دے اندر جانا ہی جانا ہے، اے موت نہیں ویکھے گے اجے تینے بچیاں دے شادی کیتے نہیں ہے، اے موت نہیں ویکھے گے حالے تا جناب جوان ہے، موت پھر بھی لے جائے گے، اوہ موت دی تیاری کیتا کرو، ہر ویلے موت دی تیاری، اوہ چند دن پہلے دی گل ہے، کراچی تو ٹرین چلی ہے، وہ کتنے بندے 70-75 دے لگ بھگ وہ بندے اس دنیا تو چلے گئے، انہوں نے پتہ نہیں ہے سانو جلدی موت آ جائے گی، موت نے چھڑنا نہیں ہے، اس لیے تا میں کہندہ ہونا ایک دن کندے آتے چکنا جہان نے، مٹی وچ جانا تیرے اچ جئی شان نے، تیرے عملان رہنا باقایا، پراؤنیانو جنا پہندہ ہے اپنی اکھاں نالا، کیتے میں نظارے نے ٹر گئے میرے کولوں، میرے یار پیارے نے، اینا ہتھاں نالا میں کئیاں نو دفنایا، پراؤنیانو جانا پہندہ ہے۔ آؤ جڑی گل میں سنا رہے ہوں ویر کے دو باسیو، میرا نبی فرمایا پیاریے میں منا تینوں مکے چا موت نہیں آئے گی، مکے دے اندر موت، نبی علیہ السلام اس دنیا تو چلے گئے، یہ نبی پاک اپنی زبان چو گل کر دیتی ہے، نبی علیہ السلام چلے گئے مدینے ہونا، اماں جان مکے آ گئی اپنے بھانجیاں دے کول، وہ بھی وقت آیا ہے، اماں جان تے موت دے سکرات آ گئی، ساریاں نشانیاں پوریاں ہو گئیاں نے، پر اماں جان موت نہیں آ رہی، موت میرے تیری ماں اس دنیا تے اور جنت دے اندر وے مومنہ دے ماں میمونہ، ہائے موت نہیں آ رہی، موت آدھیا میرے بھانجیو جلدی کرو میرے چار پینوں چوک لو، ہائے مکے چو بار لے چلو، مکے چو بار، میرے نبی فرمایا سی تینوں مکے چو موت نہیں آئے گی، مکے دے اندر تمینوں مکے چو موت نہیں آ سکدے، بھانجیاں نے چار پینوں چوک لے آئے، یائی مکے چو بار کڈیا تے اماں جانو فوری موت آگی، موت وہ کیوں نہ دے سونے نبی دے زبان ساڈے واسطے، میرے نبی کہہ دیتا سے تینوں مکے چ موت نہیں آئے گے، تے نہیں آ سکتی مکے چ موت، میرے نبی دے زبان غلط نہیں ہو سکتی، غلط، اس لیے تا میں کہندہ ہونا اوہ مدنی دے لباں تے قرآن رب دا، اچھی کو سبحان اللہ، مدنی دے لباں تے قرآن رب دا، بن کے امام آیا سارے جگ دا، میں دس کے رہا صحیح البخاری دے اندر حدیث، نبی علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال جا رہے نے، کھجوران دا ایک باغ آیا، ایک بغیچہ آیا، ایک دغیچہ آیا ہے، میرے نبی فرمایا میرے جگری یارو دسو اس باغ دیاں کھجوران کنیاں ہون گیاں، اس باغ دیاں کھجوران کنیاں ہون گیاں، صحابہ کہندے نے سونے سانو پتہ نہیں ہے، فرمائیں دیا کھجورا 10 وسق ہون گیا، کنے وسق 10 وسق تقریباً 30 من کھجورا ہون گیا، صحابہ کہندے نے باغ بالکل چھوٹا ہے، انہیا کھجورا نہیں ہون گیا، میرے نبی فرما بلاؤ باغ دے مالک نو، ایک عورت مالکان آ گئی ہے، میرا نبی فرمایا جدو کھجورا ٹوٹ جاوان میں واپسی آواں گا پوچھ کے جاواں گا انہوں نے تولنا ہے، ہائے نبی علیہ السلام چلے گئے کچھ دنہ دے بعد میرے نبی واپس آئے نے، اس بی بی نے بلایا دسو کنیاں کھجورا ہویاں نے، آندھی آئے سونے نبی جی، اے میرے پیارے نبی جی، میں نو اللہ دے قسم ہے ساڑھے باغ دیاں کدے وے کھجورا انیاں کھویاں نہیں نے، فرمایا کنیاں کھجورا ہویاں نے، آدھی میں کھجورا تو لیاں نے 10 وسق تو، نہ ایک کھجور واد ہوئی ہے تے نہ ایک کھجور گھٹ ہوئی ہے، وہ کمیں واد گھٹ ہوں دیاں، وَالنَّجْمِ ذَا حَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اور نبی دی زبان کیسے جنہ لوگا منیا انہوں نے شان کتنا ملیا ہے. جنگ خیبر ہے خیبر نبی علیہ السلام جا رہے ہیں ایک بکریوں دے چھیڑو بکریاں چرا رہا ہے کالا سیاہ رنگ ہے موٹے موٹے ہونٹ ہیں. میرے نبی فرمایا تو شادی کیوں نہیں کردا آدھا میں نے کوئی رشتہ نہیں دینا. اللہ جنہ دی نہیں ہوئی شادی پر جلدی ہو جائے اچھی کہہ دو آمین. اللہ جنہ دی ایک کوئی یہ ڈبل ہو جائے. یہ گالے نہ کرے آجے. اللہ کا اکبر سان لائی یزدانی کیسٹ والے اللہ انہاں دی جلدی جلدی شادی کروا چھڑے ذرا اچھی کو بھی آوے. نبی علیہ السلام فرمایا بھی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا میں محمد تینو جنتی حور لے کے دیاں گا صلی اللہ علیہ وسلم. کالا میرا رنگ ہے موٹے موٹے ہونٹ ہیں میں نو حور ملے گی. فرمایا ہاں ہاں. پکا وعدہ. فرمایا وعدہ. پھر وعدہ. فرمایا وعدہ. بکریاں گھر چھڈن گیا تے مالک تا واپس نہیں آن دے گا. میرے نبی فرمایا تو بسم اللہ پڑھ کے روڑاں دی مٹھ بھر کے مالک دے گھر والے سٹ میں نبی دعا کرنا تیریاں بکریاں مالک دے گھر وچ پہنچ جان گیاں. ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا ہے اوہ خیبر دا میدان سجیا ہے. ایک بھی نماز پڑھی نہیں ہے انہیں ایک بھی روزہ رکھیا نہیں ہے. وہ لڑتا لڑتا شہید ہویا ویر کے دیو باسیو لڑتا لڑتا شہید. میرا نبی شہیدان پیار کر رہے پیار ہر شہید چہرے تو میرا نبی کپڑا ہٹا کے چہرے نال پیار کر رہا ہے. جدو ایس موٹے ہونٹا والے دا نمبر جدو ایس کالے رنگ والے دا نمبر یہ بکریاں دے چھیڑو دا نمبر آیا ہے. میرے نبی نے جو کپڑا لایا ہے یکدم چہرہ انج کر لیا. صحابہ کہندے نے سونے ہو اندے نال محبت کیوں نہیں کیتے انہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا ہے تاں پیار نہیں کیتا ایک نماز نہیں پڑھی تاں محبت نہیں کیتے. میرا نبی فرمایا نہیں نہیں میرے صحابہ وہ میرے نہ پیار کرن والا اور میری زبان تے یقین کر کے وہ کلمہ پڑھ کے میدان قتال چان والا وہ جڑا میں دے نال وعدہ کیتا سے اللہ نے وعدہ پورا کر چھڑیا ہے. اللہ نے نو جنت بھی عطا کر چھڑی ہے جنت ہور دا لاڑا بھی بنا چھڑیا ہے. نہ میرے نبی دی بات نو منیا وہ زبان تے یقین کیتا. صحابہ نو کتنا یقین ہے. آؤ مسند احمد دے اندر حدیث ہے میرے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک جگری یار نو بلایا. ماشاءاللہ میری جماعت دے چیئرمین اور صدر جناب ضلع قصور دے قرآن و سنہ مومنٹ دے نیم صدیق گھٹا صاحب ماشاءاللہ اور میری پیل نہایت ادب نال کہ اگر میرے کول آ جانتے بڑی گل ہے. اللہ نے آجو آجو ذرا کول آ جاؤ گے تو پھر بزرگاں دا حوصلہ ہی بڑا ہوندہ ہے. آجو آجو جلدی آجو میں اگر تقریر ہی نہیں کرنی اٹھو گے نال. اللہ اکبر غور کرے ذرا غور ہائے توجہ میرے اللہ والے. مسند احمد دے اندر حدیث ہے میرے نبی نے اپنے ایک یار نو بلایا جندہ نام پیارا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا میرے جگری عبداللہ واہ سیابہ توڑی عظمت دے کیا کہنا ہے جنہ آمینہ دے لال نال پیار کیتا اللہ دے قسم دنیا تے چل دے پھر دے نو جنت مل گئی. اس صحابہ دے عظمت دے کیا کہنا ہے اس دائی حلیمہ دے کیا شان ہے جنہیں نبی پاک نال محبت کیتے اور دائیاں دے نام مٹ گئے پر قیامت تک دائی دا نام نہیں مٹے گا انہیں محبت کیتے. آؤ پھر میں محبت نال تو اڈا شوق دوبالہ کر دا جا سنا دے اچھی پڑھو ہے سبحان اللہ. میرا یار ندیم صبرو کتھو چل کے آیا اللہ دی محبت قبول فرمائے اور نبی دے یارہ کنہ پیار کیتا اور سچیاں محبتاں کیتیاں. حسنین دے نانے نال جن پکیاں لائیاں نے حسنین دے نانے نال جن پکیاں لائیاں نے سو رب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے. اچھی کو سبحان اللہ. حسنین دے نانے نال جن پکیاں لائیاں نے سو رب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے. مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں
جو دائی حلیمہ نے لوگو عظمت پایا نے جو دائی حلیمہ نے لوگو عظمت پایا نے سونے دیا زلفاں دی کی صفت بیان کراں خود رب سچے لوگو جندیاں قسماں چاہیاں نے حسنین دنانے نال جن پکیاں لائیاں نے آؤ جڑی گل میں سنا رہا ویر کے دیو باسیو میرے نبی نے اپنے یار نو بلایا ہے جن دا نام ہے پیارا عبداللہ بن انیس فرمایا پیارے عبداللہ جا چلا جا رفات دا میدان رفات دا میدان ود یہ ارنا ہے ان دے اندر ایک بندہ ہے جن دا نام ہے خالد بن سفیان وہ میں نو قتل کرن دے بارے سوچ رہے ہے جا میرے عبداللہ جا کے انہوں قتل کر دے پیارا عبداللہ دے سونیوں میں کلا جاواں فرمایا کلا چلا جاؤ پیارے عبداللہ میں نبی دعا کرانگا اللہ تینوں کامیابیاں عطا کر دے گا پیارا عبداللہ چلا گیا ہے جا کے آواز ماری ہے اور فاتح میدان اندر خالد بن سفیان میں نو پتا چلے ہے تو نبی پاک نو قتل کرنا چاہنا ہے قتل آندھے ہاں خاں آندھے ممی تیرے نالا پر رل کے قتل کرانگے رل کے آندھے میں ماری تلوار اندھے گردن تن تو جدا کر دیتی ہے دوڑ لا چھڑی پیارے عبداللہ نے دوڑ ہاں پیارا عبداللہ اپنی زبان چوکیندار ہے آندھے لوگو اللہ میں نو کامیاب کر چھڑے کامیاب ہائے پیارا عبداللہ رہے نبی علیہ السلام دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے ایک صحابی دوڑ کے گیا ہے دس عبداللہ کی بنے ہے آندھے اللہ پاک نے سونے دی زبان نو حرفن پوریاں فرما دیتا ہے اللہ پاک نے دشمن نو قتل کروا دیتا ہے نبی علیہ السلام کو لایا پیارا عبداللہ آندھے سونے تو اڈا دشمن اللہ نے قتل کروا دیتا ہے میرے نبی نے ایک لاٹھی توفہ دیتی ہے لاٹھی سوٹی توفہ دے دیتی آ توفہ لے لے صحابہ کہندے نے ایڈا وڈا کافر مارے نبی پاک نے سوٹی دے دیتی ہے ان دی حقیقت کی ہے ان دی حسیت کی ہے نبی پاک کو پوچھو پیارا عبداللہ سوٹی لے کے پہنچیا ہے سونے کیا حسیت ہے سوٹی دے کیا حقیقت ہے سوٹی دے میرے نبی نے فرمایا سنو پیارے عبداللہ میں نبی تینوں اپنی زبان چو کہہ رہا جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا سارے دنیا قبران دے اندروں نکلے گے نہ سر ترمال ہوئے گا نہ پیران دے اندر جتے ہوئے گے الف ننگے ہونگے سارے لیکن میں نبی تینوں کہہ رہا تو اے لاٹھی دی ٹیک لاندہ لاندہ محمد حوض تے آ جائیں گا صلی اللہ علیہ وسلم یا پیارے عبداللہ نے نبی دی زبان چو سنے نبی دی زبان چو پھر سوٹی سبال کے رکھ دائے پیارا عبداللہ بیمار ہو گیا بیمار اس لاٹھی نو چار پائی دے اتے لٹا لیا ہے مرن لگ گیا تھی آندھے میرے بچے اس لاٹھی نو قبر دے اندر دفن کر دے آج میرا یقین نبوت والی زبان غلط نہیں ہو سکتے میں قبر دے اندروں نکلاں گا ساری دنیا خالی ہوئے گی میں لاٹھی دے ٹیک لاندہ محمد حوض تے پہنچ جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی دی زبان غلط نہیں ہے زبان ایسی زبان ہے جن دے بارے قرآن دا قرآن والنجمی دا خوا ما صلی صاحبکم وما گوا وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا نبی دی زبان غلط نہیں ہو سکتی زبان آو جیڑیاں گلا میرا نبی دی زبان چو نکلیاں آو میں گلا سنانا چاہنا اللہ پاک نے انہا خبرانو ساج ثابت کر کے وکھایا ہے صحیح مسلم دے اندر حدیث میرے نبی دا یار پیارا سونا علی کو رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دے ہو شیر دا نام ہے تے بول دے بیمارہ تراؤ رضی اللہ تعالی میرے نبی دا یار علی ہے
اور کون کہندا سی صحابہ دی عظمت بیان نہیں کردا اللہ دی قسم مر مٹ جاواں گے صحابہ دی عزت عظمت آنچ نہیں آن دیواں گے اور میں تے محبت پیار نال پیارے علی بارے کہندا اور کہندے رواں گا کہ کڈا سونا لگدا جنام علی دا کیوں پنگیاں نو مننا غلام علی دا اچھی کہو سبحان اللہ ہاں کڈا سونا لگدا جنام علی دا منکر نو آنکھ میں غلام علی دا سچا سچا اچا خاندان علی دا ربانی کولو سن لے تو شان علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا وہ چرسی کی جانے مقام علی دا کدہ سونا لگدا جنام علی دا میرا نبی نے پیارے علی نو بلایا ہے وہ جگرے پیارے علی جا روضہ خاک ایک جگہ دا نام ہے روضہ خاک اتھے ایک عورت ہے انہیں برخہ پایا ہویا ان دے کل جسوسی والا رکا ہے جا پیارے علی وہ رکا لے کے آؤ حضرت علی نے نا چند صحابہ نو نال لے آ روضہ خاک تے پہنچے ایک بی بی آئی ہے فرما بی بی رک جا تیرے کل رکا ہے تے رکا سن دے دے ہاں وی علی کتھو آیا میرے کو رکا یہ تو پیرہ تے پانی نہیں پہن دیں دیا ہیں کتھو آیا رکا وی ہاں علی کو حضرت علی فرمان دے نے بی بی میں تیری مننا کہ مکی مدنی سرکار دی مننا میرے نبی نے کہہ چھڑیا ہے تیرے کو رکا دے دے ورنہ علی تلاشی لے گا ماشاءاللہ میری جماعت دے عظیم خطیب جناب امجد جوید صادق کی صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے نے اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے اے اسماعیل عتیق صاحب دی نشانی ہے پیچھو اسماعیل عتیق صاحب بھی آ جان گے انشاءاللہ ادھر میرے اللہ توجہ رکھو ذرا تو انہاں رکا کٹ کے نا دے چھڈیا پیارے علی نو آن دے تہاڈا نبی دی زبان تے یقین کتنا ہے فرمایا بی بی کائنات دے ہر زبان غلط ہو سکتی ہے پر میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتے جدوں بھی زبان چوں نکلے گا سچ نکلے گا سچ دے سوا کچھ نہیں نکلے گا آؤ صحیح البخاری دے اندر حدیث میرے نبی علیہ السلام مکے دے بازار چارن مکے دے بازار اللہ تو انہوں ہی لے جائے اچھی کہہ دے ہو اللہ مکے لے جائے مدینے لے جائے ایسے مہینے ہی لے جائے نال اللہ وینو ہی لے جائے میں 8 کو دن پہلے آیا اللہ پھر لے جائے تے مولویوں بھی اللہ لے جائے تو انہوں اتھے مار لوے تے سانو پیشہ لے کیونکہ اسی دین دا کام کرنا چاہنے ہیں اللہ اکبر اللہ دے قسم کیا منظر ہے مکہ مدینہ دا اور میں تو دعا کردا ہوں اور کہندا ہوں اور کہندا رواں گا کہ میرے سوہنے ربا وے تیرے کعبے جاننو جی کردا پی پی کے سونا زمزم پانی ٹھنڈا پاننو جی کردا کہ میرے سوہنے ربا وے تیرے کعبے جاننو جی کردا مدتاں کھویاں سکھ دیاں موسم گزر دا جاوے کتنے قسمت والے لوکے اور مدت ہوئی ہے سکھ دیاں موسم بدل کے آوے کتنے قسمت والے لوکے جیڑے تو یوتھے بلائے کالے غلاف نو سینے نال لا کے دکھڑے سنان نو جی کردا کہ میرے سوہنے ربا میں تیرے کعبے جاننو جی کردا وہ مکہ کھوے مدینہ نہ کھوے میرا ایمان مکمل نہیں ہوندا میں تا انج کہندا ہوندا سانو لینا پھرو ان شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ اونچی بولو
اور لوگ تا رولا پاندے نے رولا کوئی کہندا بلے شاہ جاواں گا کوئی کہندا پاک پتن جاواں گا کوئی کہندا جمیر جاواں گا کوئی کہندا کوٹ مٹھن جاواں گا کوئی کہندا جھنگ جاواں گا کوئی کہندا اگا لنگ جاواں گا اور ساڈے دو ہی شہر نے یا مکہ ہے یا مدینہ ہے مکہ قیامت تک چمکدا رہے گا اور مدنی دا شہر قیامت تک دھمکدا رہے گا انشاءاللہ اور میں تا دعا کردا ہوں اور انج کہندا ہوں سانو لینا پھرو ان شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ او دل کردا ہے روزے دے پاس ہواں اس جنت تو کدی نہ اداس ہواں لکھیا جاواں او لکھیا جاواں او لکھیا جاواں بلال تے زبیر دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ آؤ پیاریو جڑی گل میں سنا رہا جڑی گل میرے نبی مکے دے بازار چارن مکے دے بازار میرے نبی نے ویکھیا بیت اللہ دا دروازہ کھلیا بیت اللہ دا دروازہ میرے نبی دا دل کیتا ہے میں اندر چلا جاواں بیت اللہ دے اندر نبی علیہ السلام سامنے پہنچے نا ان دا گیٹ کیپر ہے جن دا نام عثمان بن طلحہ ہے ان جلدی نال دروازہ بند کیتا ہے تالا مار کے چابی جیب وچ پا لئی میرے نبی فرمایا اوے عثمان بن طلحہ میرا دل چاہندا سی اندر چلا جاواں آندا تینوں اندر جان دی اجازت نہیں ہے تو باپ دادا دے دین تو پھر چکے آئے میرے نبی پاک دی اکھیاں چو آنسو آ گئے آنسو میرے نبی فرمایا او عثمان بن طلحہ ایک وقت آئے گا اس بیت اللہ دیاں چابیاں میرے کو لون گیا قبضہ میرے کو لوئے گا میں جنوں چاہواں گا بیت اللہ دیاں چابیاں دیواں گا اگو سر ہلا کے آندہ ہے پتہ نہیں ہو کیڑا وقت ہوئے گا جدا تیرے کل بیت اللہ دیاں چابیاں ہون گیا نبی علیہ السلام چلے گئے رو کے میرا نبی گیا رو کے نبی پاک چلے گئے مکہ و مدینہ گیا تو میرا نبی کلہ آج ہزاران دا لشکر آیا ہزاران دا لشکر اللہ پاک نے میرے نبی نو خوشخبریاں دے چھڑیاں خوشخبریاں قرآن آ گیا قرآن فتحنا لک فتحا مبینا قرآن آیا قرآن سونے تینوں کامیابیاں دے دیتیاں نے میرے نبی نے سارے جگری یارانو جمع فرمایا میرے دیوانیوں تے پروانیوں سارے جمع ہو جاؤ نبی پاک دے یار آ گئے فرمایا بڑھیاں نو آکھنا کچھ نہیں بڑھیاں نو آکھنا بولو بابیاں واکھنا آج بھی بابیاں واکھنا کچھ نہیں نبی اسلام فرمایا عورتاں نو کہنا کچھ نہیں جڑے ہتھیار سڑ دیں انہاں نو کہنا کچھ نہیں ہے جڑے کعبۃ اللہ چ چلے جان انہاں نو کہنا کچھ نہیں ہے جڑے ابو سفیان دے گھر چلے جان انہاں نو کہنا کچھ نہیں ہے اوے بیماراں نو کہنا کچھ نہیں ہے نبی علیہ السلام دا کہ یار آندہ ہے پھر صدی طرح کہہ دو کسی نے بھی کہنا کچھ نہیں ہے ہائے ہائے میرے نبی علیہ السلام پہنچے دروازے دے سامنے فرمایا کدھر گیا گیٹ کے پر بلاؤ عثمان بن طلحہ نو چابیاں لیاں نبی پاک نے وہ دروازہ کھولیا میرے سونے نبی نے وہ ویر کیا دے بس یا سینہ ٹھر گیا گا میرے نبی پاک نے دو رکعت نماز پڑھی ہے دو رکعت نماز میرے نبی نے نظرہ ماریاں ترائے 160 بوت کھڑے نے لات کھڑے منات کھڑے عزا کھڑے حبل کھڑے ترائے 160 بوت کھڑے نے میرے نبی پاک اشارہ کر رہے نے نالے اپنی زبان چو میرا نبی کہہ رہے ہیں وجاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زحوقا نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں آج حق آ گیا باطل چلا جائے گا لات گریا ہے منات گریا ہے عزا گریا ہے حبل گریا ہے ترائے 160 بتانوں گرایا میرے محمد اشار نال باہر نکلے کدھر گیا عثمان بن طلحہ بلاؤ ذرا انہو آ گیا سامنے روئی جا رہا ہے میرے نبی فرمایا کیوں رونا ہے
آندھا اپنی شرمندگی دی وجہ تو رو رہا ایک وقت سے میں تینو بیت اللہ چا جاون نے دیتا میرے نبی فرمایا عثمان بن طلحہ آج جو وقت آ گیا ہے اللہ نے میری زبان حرفن پوریا فرما دیتا ہے اللہ پاک نے میں نو بیت اللہ دیاں چابیاں دے دیتیاں نے میں تینو آکھیا سی نا تے میرے نبی دی زبان غلط زبان نہیں ہے آج اللہ پاک نے پوری کر دیتے ہیں پورے فرمایا میں جنو چاہاں بیت اللہ دیاں چابیاں دیواں لیکن سن لے عثمان بن طلحہ میں ظلم کرنے والا نہیں ہاں بھلا کیوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وہ رحمت للعالمین بن کے آیا پھل چابیاں تینوں کافراں دتیاں تے کھس گئیاں آج میں نبی دے رہا جا قیامت دیاں دیواراں تک تیرے کلو کو چابیاں نہیں لے سکے گا وہ آج بھی چلے جاؤ بیت اللہ دے اندر ساڑھے ایک بزرگ نے احسان لائی صاحب جان دینے یزدانی کسٹ والے میاں ظفر محمود صاحب 31 سال تو حجر اسود نے خوشبو لا رہے 31 سال تو اور میں جدو جاما بڑا پیار بڑی محبت اور بڑے وی آئی پی پروٹوکول اندر بوسے دواندے نے شاید ایڈا وڈا بوسا کسے وزیر نو بھی نہ ملے اللہ اکبر تو انہاں میں نو دسیا میں انہاں کو پوچھیا بھی نبی علیہ السلام نے کیا سی کہ چابیاں توڑے تو کوئی نہیں لوے گا کہنا نا بیٹا سنا نبی پاک دیو حدیث سچ ثابت ہوئی ہے چاہے سعودی عرب دا کوئی وزیر مشیر آ جائے چاہے وقت دا حکمران آ جائے چاہے پاکستان دا کوئی وزیر مشیر آ جائے اس وقت تک بیت اللہ دا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک عثمان بن طلحہ دے لڑے والے نہیں آن گئے وہ کیویں دروازہ کھل دا کہ نات دے ہر زبان غلط ہے محمد دی زبان سچی زبان ہے صلی اللہ کو نبی علیہ السلام نا ہجرت فرما کے جا رہے ہیں اللہ اکبر دعا کرو میری طبیعت کافی بوجھل ہے جدوں دا میں واپس آیا بس سستی جی ایک موسم گرم ہے یہ ادھر ٹھنڈا ہے اللہ مکمل صحت یا فرمائے اچھی کہو آمین نبی علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے ہیں میرے نبی دے نال اللہ نے آسمانہ تو پیغام بھیجا ہے فرمایا محبوب اپنا یار نال لے لو ہجرت کر کے چلے جاؤ میرے نبی پاک ہجرت کر کے جا رہے ہیں ہجرت کر کے کافرہ انعام رکھے کافی زیادہ ایک بندہ جندہ نام سرقہ بن مالک ہے وہ نا انعام دے چکرانچ میرے نبی نو استغفر اللہ قتل کرنا رہے معاذ اللہ آیا انہیں تلوار اٹھائی ہے گوڑا زمین چھ دھن سے آئے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ پھر آندھا میں نو پتہ چل گیا تو واقعی اللہ دا سچا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تحریر لکھ دیو ایک چمڑے دیوتے تحریر لکھ دیتی گئی اور میرے نبی فرمایا سراقہ آندھا کہ میں نو کچھ نہیں آکھا جائے گا جدو توڑی حکومت آئے گئی اور میرے نبی نے ایک بات آکھ دیتی ہے فرمایا سراقہ اس وقت تک تینو موت نہیں آئے گی جب تک تینو کیسر و کسرا دے سننے دے کنگن نہیں پہنائے جان گئے اور وقت گزر دا گیا نبی علیہ السلام چلے گئے ہائے سراقن واللہ پاک نے ہدایت دے چھڑی ہدایت نبی علیہ السلام کو لاندہ رہے اکثر اپنے کیسر و کسرا دے کنگن یاد کرواندہ رہے ہر نبی علیہ السلام اس دنیا تو چلے گئے پیارے ابو بکر دا دور آیا ہے پیارا سراقہ بیمار ہو گیا بیمار طبیب بلائے گئے
حکیم آ گئے انہاں کے نبض پکڑی ہے آدھن ان قریب سوراخا مر جائے گا سوراخا دی زندگی ختم ہونے والی ہے بچیاں نے رونا شروع کر دیتا ہے بچے اکھیاں چوں آنسو بہا رہے ہیں سوراخا دیاں نظراں پیاں نے آدھے میرے بچے کیوں روئی جا رہے ہو آدھن ابا جان ڈاکٹراں کہہ چھڑے ہے تو اڈا باپ فوت ہو جائے گا فوت آدھن جلدی کرو مینوں بٹھا دیو جلدی نال انج ٹیک لا دیتے گئی ٹیک پیچھے تکیا لگا دیتا گیا انج کر کے حکیماں دے چہرے نو ویکھیا سوراخا نے آندے او میرے بچیو دسو انہاں حکیماں دی منا کہ مکی مدنی سرکار دی منا میرے نبی کہہ چھڑیا سے تینوں اس وقت تک موت نہیں آئے گے جب تک تینوں کیسر و کسرا دے کنگن نہیں پہنائے جان گے اجے مینوں موت نہیں آ سکتی موت اجے مینوں کنگن پہنائے نہیں گئے حکیمہ دی زبان غلط ہے مکی مدنی دی زبان سچی زبان ہے ہائے ابو بکر بھی اس دنیا تو چلے گئے پیارا سوراخا ٹھیک ہو گیا ہے حضرت عمر دا دورہ ہے قادسیات حملہ ہویا ہے ہائے کیسر و کسرا دے کنگن لے آندے گئے زرا لے آندے گئے تلواراں لے آندیاں گئیاں حضرت عمر فرمایا سوراخا اس حملے دے اندر نہیں آئی فرمایا یہ کنگن انہاں نو پاؤ جنہ حملہ کیتا ہی پہلے نو کنگن پایا پورا نہیں آیا دوویں نو کنگن پایا ہے پورا نہیں آیا تیسرے نو کنگن پایا ہے پورا نہیں آیا یہ کنگن لگدا بھی چھوٹا ہی یا سوراخا نو پایا ہے بظاہر تو دا بازو موٹا نظر آ رہے یا کنگن پایا تے کنگن پورا آ گیا کنگن پورا ہائے پیارا سوراخا حضرت عمر نو میرے نبی دے گل سنا رہے نالے آندہ پیارے عمر سن لے آج اللہ پاک نے حرفن میرے نبی دے زبان نو پوریاں کر دیتا ہے پیارا عمر آسمان نالے بیندہ ہے آندہ اللہ جڑا کم تیرا نبی دے دورے چ نہیں ہویا جڑا کم ابو بکر دے دورے چ نہیں ہویا آج عمر نے کر کے حرفن تیرے نبی دی زبان نو پوریا کر دیتا ہے وہ کیویں نہ زبان پوری ہوندے میرا نبی دی زبان غلط نہیں ہے زبان کتنی شان ہے اس زبان دے آؤ تھکے تو نہیں ہو اور تا میں محبت نات اس نبی بارے کہندہ ہوں اور کہندہ ہی رواں گا سنا دیا اچھی پڑھو ہاں سبحان اللہ یہ جڑے شعر میں سنان لگا میں خود بنائے نے اور میں تو انہوں سنا رہا نبی علیہ السلام دی شان اندر اور جن دی شان رب بھی بیان کرائے اور میں تا محبت نہ اس نبی بارے کہندہ ہوں نا اللہ خود پیایا کھے صلوات ہوئے سارا قرآن جن دی نات ہوئے اللہ گواہ جے ان دا جوڑ کوئی نہیں ان دا جوڑ کوئی نہیں اچھی کو سبحان اللہ اور باہر لے ساتھی بھی بولو سبحان اللہ سونگا اللہ خود پیایا کے صلوات ہوئے سارا قرآن جن دی نات ہوئے اللہ گواہ جے ان دا جوڑ کوئی نہیں ان دا جوڑ کوئی نہیں چمکیلا مکھڑا تے جگمگ پشانی وہ جگ اندر اودا کوئی نہیں جسانی اللہ گواہ جے ان دا جوڑ کوئی نہیں ان دا جوڑ کوئی نہیں ایتھے کسے بندے دی زبان خاموش نہ روے ذرا پپاں تے ہو جاؤ جڑا جڑا چاہندا ہے کہ نبی علیہ السلام میرے حق دے اندر سفارش کرانا پھر اس جملے تو بعد اچھی پڑھنا ہے سبحان اللہ وہ تیری تے میری شفاعتو کرے سی سجدے چپے کے گل بات کرے سی
تیری تے میری شفاعتو کرے سی سجدے چپے کے گل بات کرے سی اللہ گواہ جے اندہ جوڑ کوئی نہیں اندہ جوڑ کوئی نہیں تے حبشی نو سنگتا دول ہے سکھایا صدیق نیاری دا حق ہے ادایا اللہ گواہ جے اندہ جوڑ کوئی نہیں اندہ جوڑ کوئی نہیں تے نبی علیہ السلام دی شان وہ کئی لکھ کروڑا کلمہ دواتا لکھ نہیں جے سک دیاں سونے دیاں ناتا ہاں جڑے گل میں سنا رہا مسلم دے اندر حدیث نبی علیہ السلام نا مدینہ پاک ہے جا رہے ہیں زبان دی صداقت کتنے اور کافران دا بھی یقین ہے کہ نبی پاک جو کہہ دے وے اللہ اونجی فرما دے اور جنہ میرے نبی دی زبان تے شک کیتا تے منیا نہیں انہاں دا حال کی ہویا ہے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے کھبے ہاتھ نہ میرے نبی فرمایا تو سجے ہاتھ نال کیوں نہیں کھاندا آندا ہے کام نہیں کردا حالانکہ چنگا بھلا ہے کام کردا ہے آندا ہے کام نہیں کردا میرے نبی فرمایا ساری عمر نہ کرے پھر ساری عمر اس ہاتھ نے کام نہیں کیتا وہ جنہ نبی دی زبان تے شک کیتا حدیث تے شک اور نبی دی زبان نو جھٹلان دی کوشش کیتے وہ زبان کتنی اللہ ہے آؤ پیارے آؤ مدینہ پاک ہے مدینہ پاک نبی علیہ السلام جا رہے ہیں میرے نبی نو بھوک لگی ہوئی ہے اللہ جنت چاہ اللہ مہمانی فرمائے تھا اچھی کہو آمین نبی دے یار نے دروازہ کھولیا ان دا نام ابو رافع ہے رضی اللہ تعالیٰ آدھا محبوبہ کولو ہی جا رہے ہو آؤ میرے گھر بھی چکر لاؤ نبی علیہ السلام فرمایا ابو رافع بھوک بڑی لگی ہے آدھا سونے ہو تو اڈے قسمت دے کیا کہنا ہے ایک کوئی بکری آئی میں ذبح کیتی ہے گوشت بنا کے ہنڈیا چلے تے رکھ دیتی ہے آؤ جلدی نال کھانا کھاؤ نبی پاک آ گئے فرمایا سونے وجہ انتظار کرنا پائے گا گوشت اجے لیٹ آئے فرمایا جا بھوک بڑی لگی ایک دستی کاٹ کے لایا حضرت ابو رافع ایک دستی کاٹ کے لے آئے نبی علیہ السلام نالے کھا رہے ہیں نالے برکت دی دعا فرما رہے ہیں فرمایا جا دوسری بھی کاٹ کے لایا دوسری دستی بھی لے آندے میرے نبی فرمایا جا ایک اور لایا ابو رافع آندہ سونے بکری ایک ذبح کیتی ہے دو نہیں کیتیاں میرے نبی فرمایا ابو رافع یہ بات تو نہ آندہ میں تینوں کہہ رہا سا نبوت والی زبان چو تو بار بار جاندہ بار بار ہنڈیا دا ڈھکن اٹھاندہ تینوں دستی مل جانی سی تینوں محمد پاک کہہ رہا اور نبوت والے زبان کہہ رہے سے تو انکار نہ کردہ جتنے مرتبہ جاندہ تینوں دستی مل جانی سے یہ زبان ایسی زبان ہے آؤ گا اور کرے جنگ بدر ہے جنگ بدر جنگ بدر ہے میرا نبی دے یار 313 نے تیو دے کافر 1000 کنے کافر نے میرا نبی نے چہرہ آسمان لے اٹھایا ہے میرا نبی آندے اللہ میرا 313 ادھر 1000 بندہ ہے اللہ سارا کچھ کرنے والا تو ہے سارا کچھ کرنے والا کون ہے جندہ جندہ کیدہ اچھی بولا سارا کچھ کرنے والا کون ہے لیکھا چ میک مارنے والا کون ہے حاجت روا کون ہے ہائے مشکل کشا کون ہے آؤ تیرا شوق تو بالا کر دے ماں اور میں تو محبت نہ لیں جو کہندہ ہوں نا مسلمان دا کم نہیں جے نام منے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے پر اسے
ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਨਬੀ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਲੈਗਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇੜਾ ਸ਼ਾਹ ਜੈਲਾਨੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਲੈਗਾ ਮੁਇਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪਾਰ ਲੈਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਨੀ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਕੰਧ ਸਵਾਰ ਲੈਗਾ ਫਿਰ ਮੁਵਾਹਿਦ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਅਲਮ ਫੜ ਕੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਬੁੱਢਾ ਬਾਪ ਸ਼ੁਐਬ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾ ਸ਼ੁਐਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਓਏ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਸ਼ੁਐਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚੱਕੇ ਲੱਜ਼ਤਾਂ ਇਸ ਬਹਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਮਾਲਕ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰ ਅਸਲ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਗੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਗਾਰ ਦੀਆਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬੇਟਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਏ ਅਬਰਾਰ ਸਕਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਹੈ सारा कुछ करने वाला कौन है अल्लाह है अल्लाह मेरे नबी ने आसमान नाल हाथ उठाए अल्लाह सब कुछ तू करने वाला है अल्लाह ने क्या महबूबा परेशान ना हो इथे अबू जाल डिगेगा इथे उतबा डिगेगा इथे फलां काफर नबी पाक ना निशानियां लांदे जा रहे ने सहाबा कहंदे ने असी वेंदे जा रहे हां जदों जंग खत्म हो गई ना जंग खत्म जिथे नबी पाक ने दसिया से उथे अबू जाल डिगया है उथे उतबा डिगया है उथे शहबा डिगया है एक इंच भी जमीन अगे पीछे नहीं हुई जिथे नबी पाक फरमाया उथे काफर डिगया ओ किंजो सकदा से नबुव्वत दी ज़बान चो निकले हुए अल्फाज कदे भी गलत नहीं हो सकदा है हां मैनू याद आ गया प्यारा अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला मेरे नबी दा यार यतीम हो गया अनस बिन मालिक मां लेके आ गई महबूबा अनस तोड़ियां जुतियां उठाएगा अनस तोड़ा पानी उठाएगा महबूबा अनस तोड़ी नौकरी करेगा मेरे नबी दा जिगरी दीवाना अनस हाय कौन है अनस वीर के दियो बसियो जदों नबी पाक इस दुनिया तो चले गए अनस इतना रोया सारा दिन रोंदा रहिंदा सी अनस याद करदा रहिंदा रोंदा रहिंदा आंदा मैं इशा दी नमाज पढ़ के सौंदा यूं ही मेरी आंख लगदी मेरी ख्वाब विच मुहम्मद पाक आ जाया करदे सन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारी जिंदगी नबी पाक दे जान तो बाद एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन अनस नबी दी ज़ियारत नसीब नहीं हुई अल्लाह असी हाथ बड़े गुनाहगार हाथ बड़े पापियां अल्लाह मेरे समेत जिन्ना जलसा करवाया है अल्लाह सबना नु नबी अलैहि सलाम दी ज़ियारत नसीब फरमा दे और नबी दा यार अनस 10 साल खिदमत की थी है मेरे नबी ने प्यारे अनस नु बैठाया है आसमान नाले हाथ उठाए ने मेरा नबी आंदा है अल्लाह मैं अनस ते राजी हो गया अल्लाह अनस ते माल च बरकत कर दे अल्लाह अनस दी औलाद च बरकत कर दे अल्लाह अनस ने ज्यादा उम्र दे दे और अल्लाह मैं नबी कह रहा अनस नु जन्नत दा दाखला अता कर दे और लोगों जरा तवज्जो करे हजरत अनस बयान करेंदे नबी अलैहि सलाम दे जान तो बाद नबी पाक दे जान तो बाद
مال چ کنی برکت ہوئی ہے لوگاں دے باغ نو سال چ ایک واری پھل لگدا ہے انس دے باغ نو سال چ دو واری پھل لگدا ہے اور مصر تے شام دیاں منڈیاں اندر اگر بے موسمہ انگور وکدا تے انس بن مالک دا وکدا سی آندا عمر کتنی ملے نبی پاک بے دنیا تو چلے گئے انس سجے بے زندہ ہے ابو بکر بے چلے گئے انس سجے بے زندہ ہے پیارا عمر بے چلا گیا ہے انس سجے بے زندہ ہے پیارا عثمان بے چلا گیا ہے انس سجے بے زندہ ہے پیارا علی بے چلا گیا ہے انس سجے بے زندہ ہے وہ سال میرے معاویہ حکومت کر گیا ہے انس سجے بے زندہ ہے آندہ نبوت والی زبان چو نکلے ہوئے لفظ میں 100 تو بعد پتر پوترے ویکھے محمد دی دعا دی وجہ نہ صلی اللہ علیہ وسلم آندہ تیسری گل انس 4 پائی تے لیٹے نئے آخری ٹائم ہے انس دا ہائے پیارا نہ سکیاں چوہاں صبح ہاریا ہے روئی جا رہے پیارا انس لوگاں نے کیا رونا ہے پیارے انسا آندہ توجہ کرے ذرا میرے اللہ ویکھو ادھر میرے اللہ سان لائی اینا جگہ بندے آنو ذرا اللہ کا اکبر میرے اللہ ویکھو ذرا میرے اللہ بندے باہر چل دے پھر دے رہی ہیں تو میرے اللہ بس ویکھو انس 4 پائی تے لیٹے ہوئے نے آسمان نالے چہرہ اٹھایا ہے آندہ نے دنیا کرنا دو لوگوں گواہ ہو جاؤ نبی دے زبان چو 2 گلاں پوریاں ہو گئیاں نے مال بھی میں نے بڑا زیادہ ملے ہے اللہ نے اولاد بھی دے چھڑی ہے اور میرا یقین ہے میرا نبی فرمایا سے انس نو موت آئے گی تے اللہ جنت عطا کر دے گا آندہ میرا قید ہے ادھر موت آئے گی ادھر اللہ جنت داخلہ عطا کر دے گا آندہ میرا نبی نے کہہ چھڑیا سے نبی دے زبان خلا زبان نہیں ہے کیونکہ قرآن آندہ ہے وہ زبان بارے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرا نبی دے زبان غلط نہیں ہے آخری بات میرا سلام آئے ہائے میرا نبی دا یار ہے ابو ذر غفاری کو رضی اللہ تعالی اچھی کہو تھکے دا نہیں ہو اچھی پڑھو سبحان اللہ گاج کے کہو سبحان اللہ اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہو جنت چ کوٹھی تیار فرما آئے ہائے ابو ذر غفاری گیند تھلے زیر غفاری ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی مدینے دے حالات خراب ہوئے عرب دے رواج دے مطابق اپنی بیوی نو نال لیا دور دراز جنگل بیابان اندر چلے گئے وہ بھی وقت آیا پیارا ابو ذر بیمار ہو گیا بیمار جدوں بیمار ہوئے بیوی آدھیا میرا تاج مرتا ہر بندے نے جانا ہے سارے دنیا نو موت جائے گی وہ میرے تاج مرتا تسے بھی جانا ہے میں کلی عورتا اگر تو انو موت آگی موت ہے تو انو کون لے کے جائے گا میں تو انو آکھیا سی نام مدینے چو نہ آؤ ہون میں کلی عورتا اگر تسی موت فوت ہو گئے میں جاواں گے پچھے تو انو کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا دے آئے ہائے ابو ذر غفاری فرماندے نے چوپ کر میں تینو نبی دی حدیث سنانا کی سنانا حدیث کرما والیے رو نا تینو نبی دی حدیث سنانا جدو نبی پاک نے حدیث سنائی سی اسی 3 بندے سا کنے بندے اسے 3 بندے آئے میرا نبی فرمایا سی تو انو 3 چو ایک بندے نو موت جنگل چاہے گے یا انی گل سنی نا تو بیوی ہو رون لگ گئے آندھی لا گل تا پکی ہو گئی نا اگے تا میں نو شک آئی ہون پک ہو گیا ہے میں نے کرمال یہ رونا صبر کر میں تنو حدیث سنانا چوپ کر پورے حدیث سنو میری بیگم صاحبہ آدھے نبی علیہ السلام فرمایا سی 3 نو چو ایک نو موت جنگل چاہے گی انہا چو 2 مر گئے تھے میں کلا ہی رہ گیا لا بیوی خوروں لگ گئی ہے
آندیا میرے تاج تانوں اگر موت آ جائے گی کون تانوں لے کے جائے گا کون تہاڈا جنازہ پڑھائے گا میرے تاج فرمایا چپ کرو کرما والے میں تینوں حدیث سنانا اور جی حدیث تا پوری سن چپ کر میرے نبی فرمایا سی جدو نہ تنہ چو بندہ فوت ہو جائے گا نا یا قدم ایک بات وڈا لشکر آئے گا ایک بڑا وڈا کافلہ آئے گا اندہ جنازہ پڑھائے گا جنازہ یہ نبی دا یار ابو ذر غفاری حدیث سنا رہے ہیں ادھر حدیث بھی مک گئی تھی ادھر ابو ذر دی جان بھی نکل گئی جان بھی نکل گئی جان رون لگ گئی بیوے باہر نکلی ہے پہاڑی دے اتے کھڑی ہو گئی ہے اور عرب دے رواج دے مطابق جدو کسی نے مدد لی بلایا جانا تو انج کپڑا لہرایا جاندہ ہے آج بھی کسی نے مدد لی بلانا ہوئے نا تو وہ کپڑا لہران دینا ہے کہتے ہیں انہوں مدد دی ضرورت ہے ایک بہت بڑا لشکر ہے ہوندیاں نظران پیانے نظران جلدی نہ لاغے آکے آندھنے بی بی دس کی مسئلہ ہے آندھی ہے میرا تاج ابو ذر غفاری نبی دا یار ہے نبی دا یار میرا ابو ذر غفاری نبی دا دیوانہ ہے آندھنے اگر نبی دے منڈن والا ہے تیسے میں نبی دے منڈن والے ہے گل کی ہے اخی فوت ہو گیا میرا تاج آندھنے پیچھے ہو جا انہوں غسل دیتا ہے انہوں کفن دیتا ہے انہوں جنازہ پڑھایا ہے اس گروہ نے انہوں دفن کیتا ہے بیوی نالے رو رہی ہے تے نالے آدھیو نبی دیو دیوانے آؤ نبی نے جو بات آکھی ہے اللہ پاک نے اس بات انہوں سچ ثابت کر دیتا ہے میرے نبی دے زبان غلط نہیں ہے زبان آؤ سونے ہو پیارے ہو ربیع الاول دا مہینہ ہے اے کو مہینہ ہے نبی علیہ السلام ایک جنازہ پڑھا کے آ رہا ہے جنازہ میرے نبی دے سر دے اندر درد ہوئی میرے نبی نے سر تے پٹی بندی ہے گھر پہنچے تھی امی عائشہ دے سر تے بھی پٹی ہے محبوبہ میرے سر دے اندر درد ہے میرا نبی فرمایا پیار یہ عائشہ تینوں زیادہ درد ہوئے گا تو تم مر جائیں گے میں تیرا جنازہ پڑھاواں گا میں تینوں غسل دیواں گا میں تینوں کفن دیواں گا میں تیرے چار پائی اٹھاواں گا تے میں تینوں دفن کراں گا جدو یہ چار گلاں نبی پاک نے آکھیاں نے تے ماں جی آندیاں نے محبوبہ پنجواں کم وے کرو گے نویں شادی کر لو گے تو اڈا تا حجرہ بس جائے گا میرے تقوال کائنات محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال 9 سال دی عمر ہے حرم پاک دے اندر آئیاں نے 18 سال دی عمر اندر میرے تیری امی جان بیوہ ہو گئیاں نے بیوہ سارے زندگی امی عائشہ نے بیوہ گزاری ہے میرے نبی پاک ربیع الاول دا مہینہ طبیعت خراب ہوندے جا رہی ہے خراب بخار ہوندہ جا رہے بخار ماشاءاللہ میری جماعت عظیم خطیب حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب ماشاءاللہ تشریف لایا ہے نے انشاءاللہ چند منٹ دے بعد انہوں دا اصل مفصل اور مدلل خطاب انشاءاللہ شروع ہو جائے گا بس میں جلدی بات مکرنا ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا خوش آمدید ساتھ بسم اللہ توجہ ذرا میرے نبی علیہ السلام دے طبیعت خراب ہے میرے نبی فرمایا میری لخت جگر فاطمہ نو بلاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا گیا ہے باپ دے طبیعت خراب ہے بیٹیاں کلو برداشت ہوندہ نہیں ہے ادھر مینو ویکھو ممی سونا نہیں کاٹا وہ سونے نے سے ممی سونا ادھر ویکھو میرے اللہ اللہ انہاں دی عمر دراز فرمائے
اللہ محترم قاری صاحب دے علم اندر، حلم اندر، کاروبار اندر، عمر اندر، مال جان اندر اللہ برکت عطا فرمائے۔ میری جماعت دے ہیرے نے اللہ پاک انہوں صدا سلامت رکھے۔ توجہ ذرا میرے اللہ، نبی علیہ السلام دی طبیعت شدید خراب، بیٹیاں دی ہے میرے باپ نو کتنا بخار ہے، وہ بیٹیاں والے آؤ، بیٹیاں نال پیار کیتا کرو پیار، اللہ دے قسم ماپیاں نال بڑا پیار ہے، بیٹیاں نو اگر شادی کر دیا دور دراز ہنیرے وے گل پوے تے دعاواں کر دیا انشاءاللہ میرے باپ دیاں خیراں، بیٹے اپنے باپ دے گلے نو چمڑی آئے گے، جندہ باپ وے شان والا تے بیٹے بھی عظمت والی ہے۔ ہاں دے میرے بابے نو کتنا بخار ہے، فرمایا میرے لختے جگرا فاطمہ جو تیرے بابے دے بخار ختم ہو جان، نبی علیہ السلام رو پہ فاطمہ میرے تیرے درمیان جدائیاں پہ جان گی، اما جان میں رو لگ گئیاں نے، میرے نبی نے ایک گالہ کی ہے، میرے لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سارے تو پہلا جنت دے اندر میرے نال ملاقات کریں گے میرے نال، پھر میرے نبی نے جو فرمایا انجی ہوئے، سارے تو پہلا امی فاطمہ اس دنیا تو انتقال فرمایا ہے، اور میرے نبی دے زبان سچ ثابت ہوئی ہے، سچ وہ دنیا دے زبان غلط ہے، آج کل دے اخبار غلط ہے، آج کوئی بول لے سنڈے میگزین بن جائے، ناول چھپ جان، جیو تے پٹیاں چل جان، اخبار چھپ جائے، پر میرا نبی کیسا نبی ہے، میرا نبی بولے قرآن پڑھے، چلے قرآن پڑھے، کھاوے قرآن پڑھے، وہ پہنے قرآن پڑھے، بدر اندر جاوے قرآن پڑھے، اود اندر جاوے قرآن پڑھے، وہ زلفاں کھولے قرآن بن جائے، وہ منہ بولے قرآن بن جائے۔ آئے ہائے آؤ پھر میں بات اتھے ختم کرن لگا جائے، آدھنے بھی اینڈ تے ناصر مدنی صاحب سنا دے ہو، یہ میں سنایا تو پھر میری لڑائی ہو جانی ہوں دینا، اللہ چلو میں سنا دینا، آدھنے بھی قاری عبدالحفیظ صاحب اللہ تھوڑی محبت قبول کرے، ویسے گنجائش تک کونی رہ گئی، چلو اچھی پڑھو سبحان اللہ۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیسے پھر ڈبل ہو جانے، عزیزہ نے من توجہ فرمانا، حسنین دے نانا امی فاطمہ دے بابا میری کالی کملی والی سرکار، یوں ہادیاں لباں والے وضحا دے چہرے والے، علم نشرہ دے سینے والے، یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے۔ کوئی 30,000 علم مولوی فری سنا، اچھی پڑھو سبحان اللہ، گاج کے کہو سبحان اللہ۔ اور یہ مقابلہ میں 15 مولویوں دی آواز دیچنا، حافظ سعید صاحب دی موجودگی دی اندر مرکز القادسیہ دے اندر جیتیا میں مقابلہ، بڑے بڑے لڑکے آیا، کو 5 آوازاں تے کو 7 تے، اور الحمدللہ میں یہ مقابلہ خیر ہون تو بس رہ نہیں گیا وزاؤ، اللہ پاک محترم حافظ سعید صاحب نو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، اچھی کو آمین۔ عزیزان من حسنین دے نانا امی فاطمہ دے بابا میری کالی کملی والی سرکار، یوں ہادیاں لباں والے وضحا دے چہرے والے، علم نشرہ دے سینے والے، آدم دی انابت والے، نوح دی استقامت والے، ابراہیم دی حلیمی والے، موسیٰ دے کلیمی والے، زکریا دے زود والے، یوسف دے حسن والے، یونس دی دعا والے، یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے۔ فرمایا مادیاں قدران کریا کر، مانال پیار کریا کر، ایویں تا مدنی تھان تھا نہیں کہندہ، دس کتھوں لباں گے تینو ماں
دس کتوں لباں گے ماویں نی تو جنت سے ساڈی تیرے نال پریت سی ڈاڈی جدوں دی ماویں پردہ کر گئی گھس گئی ٹھنڈی چھاؤں دس کتوں لباں گے آج دیاں گندیاں اولاداں آج دیاں گندیاں اولاداں رن پیچھے لگ کے مانو مارا مارن والیاں آج رن بیمار ہو جائے چوکے جرنل ہاسپٹل لے جانا ہے اتھو جواب مل جائے ایڈے مانگے شالی مارے چلے جانا ہے آنا ڈاکٹر جی ڈاکٹر جی ڈاکٹر جی ڈاکٹر جی شالا میرے سارے پیسے لگ جاون میری رن نو کچھ نہ ہوئے اور رن مرید آؤ رن دے کمرے وچے سی لوان والے آؤ مانو ٹوٹا پا عزیزان من آنا مسلمان نویراؤ اللہ دا نبی ابراہیم ذرا اچھی کو سبحان اللہ دعاواں کر رہے رب حبلی من الصالحین اللہ نے ایک بیٹا دے دے فرمایا خلیلا خلیلا فبشرناہ بغلام حلیم ایسا بردبار دیواں گا ایسا حلیم دیواں گا چھری تھلے رکھے گا اوف نہیں کرے گا الحمدللہ الحمدللہ ہم نے امریکہ کو کہا امریکہ والا ہم سے حافظ سعید مانگتے ہو اللہ کے قسم اٹھا کر کہتا ہوں حافظ سعید کے قدموں کے اوپر جو مٹی لگی ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں تم پورا حافظ سعید مانگتے ہو بس میں انہاں دا ابو سنا دینا اللہ پاک انہاں دی قبر نور نہ منور فرمائے سن سن منڈی فیض آباد گونی چل گئی تے بندے مر گئے اور مولوی جی جڑی گل میں دسنا چاہنا وا او شیخو پورے دعوتی چونک ہوئے اوتھے میرا نام مناظرہ رکھ لویں مناظرہ رفع الیدین تے ہوئے مناظرہ اچھی آمین تے ہوئے اور سن سن میں شرط دسنی چاہنا وا میں نکاح جاؤندا سا ساڈی ایک وطر مجھ ہوندی سی اکثر پوتر پیندی سی میرے ابے ہوندے گل وچ کلا پا دتا اوے وطر مجھ لوکاں دیاں فصلاں نو منہ مارے اگوں کلا کٹے پچھوں عبداللہ کٹے اوے مولوی سن لے اگر تو مناظرہ ہار گیا شرط تو کوئی ہوئے گی اگوں کلا کٹے پچھوں عبداللہ کٹے آخر دعوانا الحمد میں پھر اسماعیل عتیق صاحب رہ گنے اللہ نے دی عمر سرکار جن حسن نہ میں تو آف کرساں سرکار نال جیساں سرکار نال مرساں عثمان دے دل دے اندر ہے عشق مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا سخیاں دے بادشاہ دا